وہ باندی جو ہے ابھی شوہر ہی کے قبضے میں تھی، تو اس وجہ سے اب یہ دیکھیں گے کہ ملکیت تام ہوتی ہے یا ناقص ہوتی ہے، اور یہاں عورت کی ملکیت ناقص ہے، چونکہ نصف مہر کی ہی اس کے لیے ادائیگی کی جائے گی، نصف مہر ہی اس کو ملے گا، تو گویا ملکیت ناقص ہے، اس وجہ سے کسب کردہ مال کا بھی نصف ہی اس کو ملے گا، پورا نہیں ملے گا۔ لیکن امام صاحب کے یہاں ملکیت تام ہو یا ناقص ہو، مالک کے زمان میں ہو یا مالک کے زمان کے علاوہ میں ہو، ہر صورت میں جو آقا ہے اس کا، اسی کے لیے وہ چیز ہوگی۔ ایک مرتبہ اور دیکھیں اس ضابطے کا ترجمہ، الاصل ان كل مملوك اغل غلة او وهب له هبة فالغلة والهبة للمولى تم الملك او انتقص سواء كان في زمان المالك او في غیر زمان عنده۔ اصل یہ ہے کہ ہر مملوک جو آمدنی کرے یا اسے کوئی چیز ہبہ کی جائے تو آمدنی اور ہبہ مولا کے لیے ہوگا، ملکیت تام ہو یا ناقص ہو، برابر ہے کہ وہ مالک کے زمان میں ہو یا مالک کے زمان کے علاوہ میں ہو۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک، امام صاحب کے یہاں تو یہ ضابطہ ہے۔ تو چونکہ باندی کو مہر متعین کیا گیا ہے، اس وجہ سے وہ باندی عورت کی ہے، اس کی بیوی کی ہے وہ باندی۔ اب ملکیت تام ہے یا تام نہیں ہے، اب وہ شوہر کے قبضے میں ہے یا عورت کے قبضے میں ہے، اس سے کوئی بحث نہیں، جو آمدنی ہوگی وہ مولا یعنی عورت ہی کے لیے ہوگی۔ وَعِندَهُمَا إِذَا كَانَ فِي زَمَانِ الْمَالِكِ فَالْغَلَّةُ لَهُ، اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک جب وہ مالک کے زمان میں ہو، فَالْغَلَّةُ لَهُ، تو آمدنی اسی کی ہوگی، یعنی مالک کی ہی ہوگی، یعنی عورت ہی کی سمجھی جاتی ہے اگر اس کے قبضے میں چلے جاتی ہے۔ تم الملک او انتقص، چاہے ملکیت تام ہو یا ناقص ہو، فإن كان فی زمان غیرہ، اور اگر اس کے علاوہ کے زمان میں ہو، یعنی مالک کے زمان میں نہ ہو، آقا کے زمان میں نہ ہو، یہاں شوہر ہی کے قبضے میں ہے ابھی وہ باندی، تو صاحبین کے یہاں فملک الغلۃ موقوف، یہاں آمدنی کی جو ملکیت ہے یہ موقوف رہے گی، حتی یظہر هل یتم له الملک ام لا، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے کہ اس کے لیے ملکیت تام ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ملکیت صاحبین کے یہاں چونکہ ناقص ہے، اس وجہ سے جو ہے اب اس میں سے اس کو نصف ہی ملے گا، جو آمدنی ہے اس میں سے اس کو نصف ہی ملے گا، پورا کسب کردہ یا پورا شے موہوب اس کو نہیں مل پائے گا۔ رہی باندی، تو باندی کی آدھی باندی کی قیمت اس پر شوہر پر واجب ہے، اس کی ادائیگی بطور مہر کے وہ ادا کرے گا۔ الاصل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان كل من لا يقدر بنفسه فوسع غیره لا يكون وسعا له وعندهما يكون وسعا له۔ اصل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو بذات خود قدرت نہ رکھتا ہو، تو دوسرے کی وسعت، دوسرے کی قدرت اس کے لیے وسعت نہیں ہوگی، اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے لیے وسعت ہوگی۔ ایک آدمی بذات خود قادر نہیں ہے، تو آیا دوسرے کی قدرت اس کے لیے وسعت ہوگی یا نہیں؟ تو امام صاحب کے یہاں دوسرے کی وسعت اس کے لیے وسعت شمار نہیں ہوگی، اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک دوسرے کی قدرت، دوسرے کی وسعت بھی اس کے لیے وسعت شمار ہوگی۔ مثلا ایک مریض ہے، وہ خود وضو پر قادر نہیں ہے، خود وضو نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی دوسرا شخص ہے جو اس سے وضو کرائے، تو یہ دوسرے کی جو وسعت ہے اس کے لیے وسعت شمار نہیں ہوگی امام صاحب کے یہاں۔ چنانچہ اگر یہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ صاحبین کے یہاں دوسرے کی وسعت اس کے لیے وسعت شمار ہوگی، لہذا بے وضو اور تیمم کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ ایسے ہی نابینا آدمی ہے، وہ سعی الی الجمعہ پر بذات خود قادر نہیں ہے، لیکن وہاں پر جو ہے دوسرا شخص ہے جو اسے مسجد تک لے جا سکتا ہے، تو اس پر جمعہ فرض نہیں ہوگا امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک، اس لیے کہ دوسرے کی وسعت اس کے لیے وسعت شمار نہیں ہوتی، اور صاحبین کے نزدیک اس پر جمعہ فرض ہوگا، اس لیے کہ دوسرے کی وسعت، دوسرے کی قدرت بھی اس کے لیے وسعت شمار ہوگی۔ ایسے ہی ایک آدمی ناپاک بستر پر پڑا ہوا ہے، نجس بستر پر پڑا ہوا ہے، اور ایک پاک بستر بھی ہے،
لیکن یہ خود اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ وہاں پر منتقل ہو جائے، یعنی دوسرے پاک بستر پر منتقل ہو جائے، لیکن وہاں دوسرا شخص ہے جو اس کو منتقل کر سکتا ہے۔ تو امام صاحب کے یہاں اگر اس نے اسی ناپاک بستر پر نماز پڑھ لی تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، اس لیے کہ دوسرے کی وسعت اس کے لیے وسعت شمار نہیں ہوتی ہے۔ لیکن صاحبین کے یہاں چونکہ دوسرے کی وسعت بھی وسعت شمار ہوتی ہے، اس وجہ سے اگر یہ ناپاک بستر پر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی صاحبین کے یہاں۔ تو بہت ساری مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے اس قدر مرض میں مبتلا ہے، اس قدر بیمار ہے کہ قبلے کی طرف رخ خود نہیں کر سکتا، دوسرا آدمی ہے جو اسے رخ کرا سکتا ہے۔ تو امام صاحب کے یہاں اگر اس نے بغیر رخ کے قبلے کی طرف رخ کیے بغیر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن صاحبین کے یہاں نماز درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ دوسرا آدمی وہاں پر موجود ہے اور دوسرے کی وسعت بھی وسعت شمار ہوتی ہے۔ الاصل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان کل من لا يقدر بنفسه فوسع غیره لا يكون وسعا له وعندهما يكون وسعا له۔ اصل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو بذات خود قادر نہ ہو تو دوسرے کی وسعت اس کے لیے وسعت نہیں ہوگی اور صاحبین کے نزدیک اس کے لیے وسعت ہوگی۔ الاصل ان الحقوق اذا تعلقت بالذمة وجب استيفاؤها من العين فإذا ازدحمت في العين وضاقت عن إيفائها قسمت العين على طريق العول وإذا كانت الحقوق متعلقة بعينها قسم بينهم على طريق المنازعة عند أبي حنيفة وعندهما كل عين تضايقت عن الحقوق نظر فيها فما كان منها لو انفرد صاحبه لا يستحق العين كلها فإن العين تقسم على طريق المنازعة وما كان منها لو انفرد صاحبه استحق الكل وإنما ينقصه انضمام غيره إليه فإنه يقسم على طريق العول۔ اصل یہ ہے کہ حقوق جب ذمے سے متعلق ہوں تو اس کی ادائیگی عین سے واجب ہوگی، بس جب عین میں ازدحام ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، وضاعت انیفائیہ، یہ وضاقت ہونا چاہیے قاف کے ساتھ، اور وہ حقوق کی ادائیگی سے تنگ ہو جائے، قسمت العین علی طریق العول، تو عین کو بطریق عول تقسیم کیا جائے گا۔ وَإِذَا كَانَتِ الْحُقُوقُ مُتَعَلِّقَةً بِعَيْنِهَا، اور جب حقوق عین سے متعلق ہوں، قسم بینہم علی طریق المنازعات، تو ان کے درمیان تقسیم بطریق منازعات کی جائے گی۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک کل عین تضایقت عن الحقوق نظر فیہا فما کان منہا لو انفرد صاحبہ لا یستحق العین کلہا، ہر وہ عین جو حقوق کی ادائیگی سے قاصر ہو تو اس میں غور کیا جائے گا، تو جو ان میں ایسا ہو کہ اگر وہ حق والا تنہا ہو تو وہ کل عین کا مستحق نہیں ہوتا، تو عین کو بطریق منازعات تقسیم کیا جائے گا، اور جو ان میں سے ایسا ہو کہ اگر وہ حق والا تنہا ہو تو وہ کل کا مستحق ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَنْقُصُهُ انضمام غَيْرِهِ إِلَيْهِ، اور دوسرے کا اس کے ساتھ مل جانا اس کے حصے کو کم کر رہا ہے، کم کرتا ہے، تو تقسیم کیا جائے گا بطریق اول۔ حقوق جب ذمے سے متعلق ہوں تو بھی اس کی ادائیگی عین سے کی جاتی ہے، اور جب عین سے متعلق ہوں تب بھی اس کی ادائیگی عین سے ہی کی جائے گی۔ لیکن امام صاحب کے یہاں جب حقوق ذمے سے متعلق ہوں، حقوق ذمے سے متعلق ہونے کا مطلب ہے کہ وہ متعین نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی مر گیا اور مرنے کے بعد دوسرے نے کہا کہ میرے اس کے ذمے 1000 روپے ہیں، تو یہ حقوق بالذمہ کی مثال ہے۔ اور عین مثلا کسی ایک مکان میں کسی نے دعویٰ کیا کہ میرا اس میں اتنا حصہ ہے، اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میرا اتنا حصہ ہے، تو یہ عین سے متعلق، حقوق کے عین سے متعلق، یعنی عین متعین شے، اور ذمے سے متعلق ہونے کا مطلب ہوگا یعنی وہ متعین نہیں ہے۔
تو حقوق چاہے ذمے سے متعلق ہوں چاہے عین سے متعلق ہو، ادائیگی عین سے ہی کی جاتی ہے۔ چنانچہ جب عین سے ادائیگی کی جائے تو امام صاحب کے یہاں یہ ضابطہ ہے کہ جب عین میں ازدحام ہو جائے، بھیڑ ہو جائے، وہ حقوق کی ادائیگی سے قاصر ہو جائے، تو پھر اس صورت میں تقسیم بطریق اول ہوگی، اس صورت میں تقسیم بطریق اول ہوگی، یعنی حقوق زیادہ ہو جائیں، جو مثلا قرض خواہ ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ زیادہ ہیں، اور جو مال ہے، عینیت ہے جس سے ادائیگی کی جائے گی وہ کم ہے، تو پھر تقسیم بطریق اول ہوگی، یعنی وہ جو عینیت ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے گا ہر ایک کے حق کے حساب سے، ہر ایک کے حصے کے حساب سے۔ اور اگر حقوق عین سے متعلق ہوں تو پھر تقسیم بطریق منازعہ ہوگی، تقسیم بطریق منازعہ ہوگی، یعنی ما بھی نزاع کو دیکھیں گے، جو جھگڑے کی نوعیت ہے، جس چیز میں جھگڑا ہے، ہر ایک کے مثلا ایک نے کہا کہ میرا اس مکان میں اتنا حصہ ہے، میرا اس میں حصہ ہے، تو جو ما بھی نزاع ہے اس میں سے ہر ایک کو آدھا آدھا دے دیں گے، یہ تقسیم بطریق منازعات ہے۔ صاحبین کے یہاں یہ نہیں ہے، صاحبین کے یہاں یہ ہے، یعنی چاہے حقوق ذمے سے متعلق ہوں چاہے حقوق عین سے متعلق ہوں، باہر صورت یہ دیکھیں گے کہ اگر عین میں ازدحام ہو گیا، عین میں ازدحام ہو گیا اور وہ عین حقوق کی ادائیگی سے قاصر ہے، تو غور کریں گے، دیکھا جائے گا کہ اگر صاحب حق یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر تنہا ہوتا ہے تو وہ کل کا مستحق ہوتا ہے یا کل کا مستحق نہیں ہوتا؟ اگر کل کا مستحق نہیں ہوتا تو پھر تقسیم بطریق منازعات ہوگی، اور اگر وہ کل کا مستحق ہوتا ہے تو پھر تقسیم بطریق اول ہوگی، پھر تقسیم بطریق اول ہوگی۔ صاحبین کے یہاں یہ صورت ہے، لیکن امام صاحب کے یہاں اگر حقوق ذمے سے متعلق ہیں اور پھر عین سے چونکہ اس کی ادائیگی ہونی ہے اور عین میں ہو گیا ازدحام، تو پھر اس صورت میں تقسیم بطریق اول ہوگی، ورنہ تو ہر صورت میں یعنی جب حقوق عین سے متعلق ہوں تو پھر تقسیم بطریق منازعات ہی ہوگی، تقسیم بطریق منازعات ہی ہوگی۔ اس کی مثال مثلا ایک آدمی نے ایک گھر میں دعویٰ کیا کہ یہ پورا گھر میرا ہے، اور دوسرے نے آدھے گھر کا دعویٰ کیا کہ اس میں سے آدھا میرا ہے، تو امام صاحب کے یہاں اور دونوں نے بینہ بھی پیش کر دیے، اس نے آدھے پر اور اس نے پورے پر، تو اب تقسیم کس طرح کی جائے گی؟ امام صاحب کے یہاں تقسیم بطریق منازعات ہوگی، اور اس گھر کے 4 حصے کریں گے، آدھا تو اسے دے دیں گے جس نے کل کا دعویٰ کیا ہے، وہ آدھا تو اسے مل گیا، باقی جو آدھا ہے وہ ما بھی نزاع ہے، اس لیے کہ جس نے آدھے کا دعویٰ کیا ہے تو وہ گویا آدھے سے تو بالکل بری ہے، وہ آدھے کے بارے میں کچھ کہنا ہی نہیں چاہ رہا، تو جس نے کل کا دعویٰ کیا ہے اسے آدھا دے دیں گے، باقی آدھے کے 2 حصے کریں گے، آدھا جو ہے اس کو دیں گے جس نے آدھے کا دعویٰ کیا ہے، اور آدھا اس کو دے دیں گے جس نے کل کا دعویٰ کیا ہے، تو گویا کل کے دعویٰ کرنے والے پر 3 حصے ہو جائیں گے، اور جس نے آدھے کا دعویٰ کیا ہے اس پر 1 حصہ ہو جائے گا۔ مثلا اگر اس مکان کی قیمت 10,000 روپے ہے تو جس نے آدھے کا دعویٰ کیا ہے اس کو 2,500 روپے ملیں گے، اور جس نے کل کا دعویٰ کیا ہے اسے 7,500 روپے ملیں گے، اس لیے کہ اس نے آدھے کا دعویٰ کیا ہے تو آدھے میں تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، تو جس میں جھگڑا نہیں ہے وہ اس کو دے دیں گے جس نے کل کا دعویٰ کیا ہے، باقی آدھے کو پھر آدھے میں 2 حصے کریں گے، آدھا اس کو دے دیں گے جس نے کل کا دعویٰ کیا ہے، اور آدھا اس کو دے دیں گے جس نے آدھے کا دعویٰ کیا ہے، جس نے آدھے کا دعویٰ کیا آدھا اس کو، اور جس نے کل کا دعویٰ کیا اسے آدھا، تو اس طرح سے جو ہے 4 حصوں میں یہ تقسیم ہو جائے گا، اور یہ تقسیم بطریق منازعات کے طور پر یہ تقسیم ہے۔ لیکن صاحبین کے نزدیک چونکہ یہاں اگر مثلا آدھے کا دعویٰ کرنے والا موجود نہ ہو تو جو دوسرا ہے جس نے کل کا دعویٰ کیا ہے وہ کل کا مستحق ہو رہا ہے، وہ کل کا مستحق ہو رہا ہے، لہذا اس صورت میں تقسیم بطریق اول ہوگی، لہذا کل مکان کے 3 حصے کیے جائیں گے، کل مکان کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے جس نے کل کا دعویٰ کیا ہے اس کو دے دیں گے 2 ثلث، اور 1 ثلث اس کو دے دیں گے جس نے آدھے کا دعویٰ کیا ہے۔
مثلا اس مکان کی قیمت اگر 12,000 روپے ہے، اس مکان کی قیمت اگر 12,000 روپے ہے تو صاحبین کے یہاں اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، تو 8,000 روپے اس کو مل جائیں گے جس نے کل کا دعویٰ کیا ہے، اور باقی 4,000 روپے جس نے آدھے کا دعویٰ کیا ہے اس کو مل جائیں گے۔ تو گویا تقسیم اگر بطریق اول ہوگی تو جس نے آدھے کا دعویٰ کیا ہے اس کو کچھ زیادہ مل جائے گا، اور جس نے کل کا دعویٰ کیا ہے اس کا حصہ کچھ کم ہو جائے گا، تقسیم اگر بطریق اول ہو۔ اور اگر تقسیم بطریق منازعہ ہو تو پھر اس صورت میں جس نے آدھے کا دعویٰ کیا ہے اسے کم ملے گا، اور جس نے کل کا دعویٰ کیا ہے اسے کچھ بڑھ کر کے ملے گا۔ لیکن اگر وہ کل کا مستحق نہ ہو رہا ہو، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک، اگر ایک تنہا ہو تو کوئی بھی کل کا مستحق نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس صورت میں صاحبین کے یہاں بھی تقسیم بطریق منازعات ہوگی، تقسیم بطریق منازعات ہوگی۔ مثلا ایک نے جو ہے آدھے کا دعویٰ کیا اور ایک نے 3 ربع کا دعویٰ کیا، 3 حصے کا دعویٰ کیا کہ اس مکان میں 3 حصے میرے ہیں، تو پھر اس صورت میں صاحبین کے یہاں بھی تقسیم بطریق منازعات ہوگی۔ بطریق منازعات کس طرح ہوگی؟ مثلا جس نے 3 ربع کا دعویٰ کیا ہے اسے آدھا دے دیں گے، اور باقی جو آدھا ہے اس کے 4 حصے کریں گے، جس نے 3 ربع کا دعویٰ کیا ہے اسے 3 حصے دے دیں گے، اور جس نے آدھے کا دعویٰ کیا ہے اسے 1 حصہ دیں گے۔ یہ تقسیم بطریق منازعات ہو جائے گی اگر وہ ان میں سے کوئی ایک بھی کل کا مستحق نہ ہو رہا ہو۔ ایک مرتبہ ترجمہ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا یہ۔ ان الحقوق اذا تعلقت بالذمۃ وجب استیفاؤها من العین، اصل یہ ہے کہ حقوق جب ذمے سے متعلق ہوں، وجب استیفاؤها من العین، تو اس کی ادائیگی، اس کی اصولیابی واجب ہوگی عین سے۔ فاذا ازدحمت فی العین، جب عین میں ازدحام ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، بھیڑ ہو جائے، وضاقت عن ایفائها، اور وہ حقوق کی ادائیگی سے قاصر ہو جائے، قسمت العین علی طریق العول، تو پھر بطریق اول عین کو بطریق اول تقسیم کیا جائے گا۔ وَإِذَا كَانَتِ الْحُقُوقُ مُتَعَلِّقَةً بِعَيْنِهَا، اور جب حقوق عین سے متعلق ہوں، قسم بینہم علی طریق المنازعۃ عند ابی حنیفہ، تو پھر عین کو بطریق منازعات تقسیم کیا جائے گا امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اور صاحبین کے نزدیک کل عین تضایقت عن الحقوق نظر فیہا فما کان منہا لو انفرد صاحبہ لا یستحق العین کلہا فإن العین تقسم علی طریق المنازعۃ، ہر وہ عین جو حقوق کی ادائیگی سے تنگ ہو تو اس میں غور کیا جائے گا، تو وہ حق اگر ایسا ہے کہ اگر وہ حق والا تنہا ہو تو وہ کل عین کا مستحق نہیں ہوتا، تو عین کو بطریق منازعات تقسیم کیا جائے گا، یعنی ان دونوں میں سے اگر ایک تنہا ہو تو پھر وہ کل کا مستحق نہیں ہوتا ہے، تو پھر تقسیم بطریق منازعات ہوگی۔ وما کان منہا لو انفرد صاحبہ استحق الکل، اور جو ان میں سے ایسا ہو کہ اگر وہ حق والا تنہا ہو تو کل کا مستحق ہو، وانما ينقصه انضمام غیرہ الیہ، اور اس کا حصہ کم ہو رہا ہو دوسرے کے اس کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے، فإنه يقسم على طریق العول، تو تقسیم بطریق عول کی جائے گی۔ الاصل عند ابی حنیفہ، یہ آیا کہ آپ کی سمجھ میں کچھ؟ جی حضرت۔ ہاں آگے دیکھیں، اسے سمجھ لینا اور اچھی طرح بعد میں۔ الاصل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان الانسان يجوز ان لا يملك الشيء بنفسه قصدا ويملكه بتفويضه الى غيره، ويجوز ان لا يملك قصدا ويملكه حكما۔ اصل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے، جی حضرت یہ شکل نکلی جی کہ بطریق منازع جو تقسیم ہوگی تو جی گویا جی کہ 4 حصے لگائے جائیں گے۔ ہاں، اگر ایک نے 3 کل حصے، کا دعویٰ کیا ہے، ایک نے جی آدھے جی کا دعویٰ کیا ہے، تو امام صاحب کے یہاں بطریق منازعات یعنی 4 حصے کر جی، کے تقسیم کیا جائے گا۔ اور 3 حصے ایک صاحب، کو مل جائیں گے اور ایک کو، ہاں ہاں 3 حصے ایک کو مل جائیں گے اور ایک کو۔ اور بطریق اول یعنی کل کے 3 حصے کیے بطریق جائیں اول گے۔ کل کے 3 حصے کر دیں گے، جی جی کل کے 3 حصے کریں گے تو اس صورت میں جس نے کل کا دعویٰ کیا ہے اس کا حصہ کچھ کم ہو جائے گا، یعنی بطریق جی اول، اور جی جس نے آدھے کا دعویٰ کیا اس کا حصہ بڑھ جائے گا۔ جی جی الاصل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان الانسان يجوز ان لا يملك الشيء بنفسه قصدا ويملكه بتفويضه الى غيره،
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ شے کا قصدن بذات خود مالک نہ ہو اور وہ اس کے سپرد کرنے کا مالک ہو دوسرے کو، اور جائز ہے، ممکن ہے کہ وہ قصدن مالک نہ ہو اور اس کا حکمن مالک ہو۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان بذات خود قصدن کسی شے کا مالک نہ ہو لیکن وہ مالک ہو اس کے سپرد کرنے کا دوسرے کو، یعنی اسے دوسرے کو سپرد کرنے کا اختیار ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قصدن مالک نہ ہو اور حکمن مالک ہو۔ مثلا محرم ہے، اسے شکار خریدنے کی اجازت نہیں ہے، محرم کو شکار خریدنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی حلال شخص کو جو حالت احرام میں نہ ہو اس کو وکیل بنائے اور وہ جو ہے اس کو خرید کر لائے شکار کو، تو پھر اس کی توکیل جائز ہے، اس کی توکیل جائز ہے، اور صاحبین کے نزدیک اس کی وکالت اور اس کا وکیل بنانا ہی جائز نہیں ہے۔ لہذا یہ جو اس نے شکار خریدا ہے یہ حلال شخص کے لیے ہوگا، محرم کے لیے یہ شکار نہیں مانا جائے گا۔ لیکن امام صاحب کے یہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ بذات خود تو وہ تصرف نہیں کر سکتا لیکن دوسرے کو سپرد کر سکتا ہے، یعنی قصدن وہ مالک نہ ہو لیکن حکمن وہ مالک ہو سکتا ہے۔ جیسے کسی مسلمان نے ذمی کو شراب خریدنے کا مالک بنایا کہ آپ شراب خرید کر کے لائیں، تو حکمن یہ مالک ہو جائے گا، لیکن خود یہ شراب خریدے اور اس کا مالک ہو تو ایسا مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن امام صاحب کے یہاں شراب خریدنے کا وکیل بنانا بھی درست نہیں ہے، لہذا یہ حکمن بھی مالک نہیں ہوگا۔ الاصل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان الانسان یجوز ان لا یملک الشیء بنفسه قصدا۔ اصل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ شے کا بذات خود قصدن مالک نہ ہو اور اس کا مالک ہو دوسرے کے سپرد کرنے کا، اور جائز ہے کہ وہ قصدن مالک نہ ہو اور اس کا حکمن مالک ہو جائے۔ الاصل ان نفی موجب العقد لا يجوز ونفی موجب الشرط يجوز وعندهما نفی موجب العقد جائز۔ اصل یہ ہے کہ موجب عقد کی نفی جائز نہیں ہے اور موجب شرط کی نفی جائز ہے، اور صاحبین کے نزدیک موجب عقد کی نفی جائز ہے۔ موجب عقد یعنی ایک ہی عقد میں دو طرح کی اس نے شرطیں لگا دی، مثلا درزی سے یہ کہا کہ اگر تو نے یہ کپڑا آج سی کر کے دیا تو تجھے 1 درہم ہے، اور اگر کل سی کر کے دیا تو آدھا درہم تجھے ملے گا، تو یہ جو پہلی شرط ہے یہ تو جائز ہے۔ دوسری شرط یہ باطل ہے، اس لیے کہ شرط ثانی سے موجب عقد کی نفی ہو رہی ہے، اس لیے کہ اگر یہ شرط ثانی کو ذکر نہ کرتا کہ کل اگر سی کر کے دے تو تجھے نصف درہم ملے گا، تب بھی اگر اس لفظ کو ذکر نہ کرتا تب بھی 1 درہم اس پر واجب ہونا تھا، اس لیے کہ عقد ایک ہی ہے، ایک عقد میں ایک ہی تسمیہ ہوتا ہے۔ لیکن اس نے یہ جو کہا کہ کل اگر سی کر کے دیا تو تجھے آدھا درہم ملے گا، تو اس سے موجب عقد کی نفی ہو گئی، یعنی جو 1 درہم تھا جو پہلا عقد میں متعین کیا تھا اس نے، اس سے اس کی نفی ہو گئی، اس 1 درہم کی نفی ہو گئی۔ تو ایک عقد میں چونکہ 2 تسمیہ جمع نہیں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس نے جو کہا کہ آدھا درہم واجب ہوگا اگر کل سی کر کے دیا، تو اس سے گویا موجب عقد کی نفی ہو رہی ہے، جو 1 درہم ہے اس کی نفی ہو رہی ہے، لہذا یہ درست نہیں ہے، باطل ہے۔ لہذا امام صاحب کے یہاں اگر اس نے آج سی کر کے دیا تو 1 درہم واجب ہوگا، اور کل سی کر کے دیتا ہے تو پھر اجرت مثلی واجب ہوگی، لیکن صاحبین کے یہاں موجب عقد کی نفی بھی جائز ہے، لہذا آج سی کر کے دے گا تو 1 درہم، کل سی کر کے دے گا تو نصف درہم واجب ہو جائے گا۔ الاصل ان نفی موجب العقد لا يجوز ونفی موجب الشرط يجوز وعندهما نفی موجب العقد جائز۔ اصل یہ ہے کہ موجب عقد کی نفی جائز نہیں ہے اور موجب شرط کی نفی جائز ہے، اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک موجب عقد کی نفی جائز ہے۔ حاشیے میں دیکھیں، اذا قال للخیاط، درزی سے کہا کہ اگر اس کپڑے کو آج سیا فلک درہم تو 1 درہم ہے، اور اگر کل سی کر کے دیا تو نصف درہم ہے، تو شرط اول جائز ہے امام صاحب کے یہاں، اور دوسری شرط باطل ہے، اس لیے کہ شرط ثانی یہ موجب عقد کی نفی کر رہی ہے اور موجب عقد کی نفی جائز نہیں ہے، لہذا شرط ثانی باطل ہے، اس صورت میں اجرت مثلی واجب ہوگی امام صاحب کے یہاں۔ چنانچہ اگر وہ کل سی کر کے دیتا ہے تو اجرت مثل واجب ہوگی، وَعِندَهُمَا الشَّرْطَانِ جَائِزَانِ، اور صاحبین کے نزدیک دونوں شرطیں ہی جائز ہیں۔
آج سی کر کے دیتا ہے تو پورا درہم، اور کل سی کر کے دے گا تو آدھا درہم واجب ہوگا۔ میرے خیال میں اب